اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ دا کمیٹی فرسٹ. اس وقت کمیٹی آپ نے اناؤنس کر دی عمران خان صاحب نے, اور اس میں 2 اور لوگوں کے نام بھی کل ڈالے گئے. کل آئے ہمارے پروگرام میں جب رانا ثناء اللہ صاحب, تو انہوں نے کہا کہ کمیٹی تو بنی ہے لیکن ہمارے پاس تو نہ کوئی آیا ہے, کسی نے کچھ بتایا ہے, نہ کچھ کنوے کیا ہے, نہ کوئی فارملی ہمارے پاس آیا کہ جی ایک کمیٹی بن گئی ہے تو بات چیت کریں. تو انہوں نے کہا یہ کمیٹی کاہے کو بنائی ہے, یہ تو کوئی نیت میں خلل ہے. تو مجھے یہ ذرا پروسیس بتا دیجئے, ہیز اینی تھنگ ہیپنڈ سنس عمران خان صاحب نیم دیز پیپل ان دا کمیٹی؟ تھینک یو نسیم, بڑی مہربانی, آپ بلاتی ہیں, ویری کائنڈ. خان صاحب نے میرا خیال ہے نال سنسیئرٹی یہ کمیٹی بنائی تھی, اور ابھی بھی اس موقع تک بھی جب ہم بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے وہ کمیٹی موجود ہے. اس میں 2 اشخاص کا اضافہ بھی کیا گیا ہے ٹو میک اٹ مور کریڈیبل اینڈ مور سورٹ آف انکمپسنگ. یہی جو حکومت ہے, رانا صاحب جس حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اسی کے بہت سارے منسٹرز جو ہیں آپ دیکھ لیجئے, وہ کہہ چکے ہیں جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمارے در کے اوپر بھیک مانگ رہی ہے مذاکرات کے. یہ کہہ چکے ہیں, ایک نہیں بہت سے منسٹرز نے کہا ہے. سو رانا ثناء اللہ صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, کیونکہ وہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل آدمی ہیں اور وہ پولیٹیکل حل چاہتے ہیں, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. تو ہماری تو سنسیئرٹی ہے پوری ہے, خان صاحب کی سنسیئرٹی ہے, لیکن جس قسم کا رسپانس ملا ہے میرا خیال ہے کہ وہ کنڈیوسو نہیں ہے ایک ماحول ایسا کریٹ کرنے کے لیے جہاں کے مذاکرات ہو سکیں. ہمارے بہت سے لوگوں نے کال آن کیا ہے, انفارچونیٹلی یا صادق صاحب کی سسٹر جو ہیں وہ فوت ہو گئیں, اس کی کنڈولنس کے لیے بھی گئے وہاں. پھر آپ کو پتہ ہے کوئی 4 دن پہلے تمہاری پوری کی پوری ٹیم گئی تھی, سب لوگ گئے تھے, بلکہ اس کے علاوہ اور جو کہ ٹیم میں نہیں ہے, کمیٹی میں نہیں ہے, وہ بھی گئے ان کے ساتھ کنڈول کرنے. 2 بیچز میں گئے اور وہاں بھی بات چیت ہوئی, بات چیت آغاز کرنے کا. بلکہ انہوں نے کہا یا صادق صاحب نے کہ میں فلانے بندے کو بھی بلا لیتا ہوں تاکہ وہ بھی موجود ہو یہاں, چونکہ اب آ رہے ہیں آپ. تو وہ بندے ان کو بھی بلایا گیا, میں نام نہیں لوں گا. اچھا یہ اہم بات کریں. اچھا سو آپ یہ فرما رہے ہیں رانا صاحب کی جو بات ہے کہ آپ نے کچھ کنوے کیا, کچھ بھی ان کے کہنے کے مطابق کچھ پتہ ہی نہیں, اپنے اناؤنس کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اف آئی ہیئر یو کریکٹلی کہ اسپیکر صاحب کے پاس جب آپ لوگ افسوس کرنے گئے وہاں اس پر بھی بات ہوئی, اور کہ اسپیکر صاحب نے فرمایا کہ میں کسی اور کو بھی بلاتا ہوں, چاہے رانا ثناء اللہ صاحب 2 اور اشخاص تھے, انہوں نے ان کو بھی بلایا اور وہ بھی اس میٹنگ میں شامل ہوئے, جو کہ پولیٹیکل لوگ ہیں. پولیٹیکل لوگ ہیں جی, اور اس وقت کابینہ میں آپ نے بتایا 2 لوگ کابینہ ممبرز ہیں. تو پھر ادھر بات کیا ہوئی؟ بات ہوئی, انیشیشن تھی, سارا کچھ ایک خواہش کا اظہار کیا گیا جی کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ ان پلیٹ فارم سے, ہمارے پلیٹ فارم سے ایک ٹرانسپیرنسی اس پروسیس کی میں بھی چاہتا ہوں یہی, تو بالکل یہی یہ اس لیے بہتر ہوگا. آپ بڑی اہم بات کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بلائے اور بات چیت ہوئی. تھوڑا تفصیل میں بتا دیکھیں, یہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ تو ہے نہیں, خدا نہ خواستہ ہم پاکستان کی برائی تو برے معنی میں تو نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں اچھائی یہی ہے کہ بات سامنے کھل کے آئی. تو آپ پھر بتائیے کہ کون تھے اور آپ نے کیا بات ہوئی؟ یہ تمام لوگ تھے جی, جتنے بھی اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے, یہ تمام لوگ 2 بیچز میں گئے. جی بالکل گئے. رانا ثناء اللہ بھی تھے جی, رانا ثناء اللہ کا میں ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتا کہ وہ تھے کہ نہیں تھے. وہ آپ میرا خیال اسپیکر کے آفس سے آپ چیک کر سکتے ہیں, یا میں اپنے لوگوں سے چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون کون ایکچولی وہاں بیٹھا ہوا تھا. بیسک پرپز جو تھا اس وزٹ کا, ان وزٹس کا, بلکہ 2 وزٹس کا, وہ کنڈولنس تھا ان کے ساتھ. لیکن اسی کانٹیکس میں بات چیت بھی ہوئی, اور ہم لوگ امید کر رہے تھے اس وقت کہ جی فارمل کچھ تو بتائیے بات چیت کا, کہ ایکسپیکٹیشن کیوں بندی آپ کی, کہ انہوں نے کیا بات کی. جو بات اس میٹنگ میں صرف سوائے اس کے کہ جی یہ کمیٹی بنی ہے اور یہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے, اس کے علاوہ تو اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے رسپانس کا انتظار تھا نا کہ جی انہوں نے ابھی تک اپنی کمیٹی, انہوں نے ابھی تک کمیٹی پازیٹیو ہونے چاہیے, سب کچھ پازیٹیو تھا بالکل, اس لیے تو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. لیکن کوئی کمیٹی نہیں تشکیل دی گورنمنٹ کی طرف سے, آج بھی اس مومنٹ تک کوئی کمیٹی تشکیل نہیں ہوئی جس نے کہ ہم سے انگیج کرنا ہے. ہماری کمیٹی موجود تھی, ہے, آج بھی ہے, آج انگیج کر لیں, وہ بات چیت کر لیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں افسوس کے موقع پر یہ بات آپ کی نظر میں بڑھائی گئی آگے, اور حکومت کو یہ کنوے کیا گیا, اور حکومت کی طرف سے اور لوگوں کو بلایا گیا اسپیکر صاحب کی طرف سے, اور کہا کہ ہم اس پر آپ کو کہا کہ ہم جواب دیں گے.
بالکل بالکل رسپانس کا تھا اور ہم انتظار کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں نا حکومت کے نمائندوں سے وہ بڑی نیگیٹو رہی ہیں کہ جی مثلاً ڈیروگیٹری قسم کی اسٹیٹمنٹس پی ٹی آئی کے بارے میں کہ جی ہم اب بھیک مانگ رہے ہیں, پہلے آپ یہ کہتے تھے اب آپ یہ کہتے ہیں, اب یہ پاسا پلٹ دی رہتی ہے تو وہ اس سے ایک نیگیٹیوٹی جنریٹ ہوئی ہے. مطلب یہ ہمارے کیمپ میں پھر خان صاحب کو پرسوں کہنا پڑا, آپ کو ان کی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی, انہوں نے کہنا پڑا پبلک ڈومین میں, انہوں نے کہا جی کہ میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں کہ آپ تو بالکل لیٹے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو ہمیں کہا انہوں نے کیسٹیگیٹ کیا باقاعدہ طور پہ, پارٹی کی لیڈرشپ کو کیسٹیگیٹ کیا جی کہ آپ کیا لیٹے ہوئے ہیں, مذاکرات ایسے تو نہیں ہوتے, مذاکرات کریں ضرور کریں لیکن مذاکرات جو ہیں وہ برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو وہ جو برابری کی بنیاد انفارچونیٹلی جو تھی وہ ان اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے, نیگیٹو اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ڈیمیج ہوئی ہے. ابھی بھی موقع ہے, میں تو آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ابھی بھی موقع ہے, گورنمنٹ انیشیٹو لے لے, ہماری کمیٹی موجود ہے, انگیج کر لیں گے, بات چیت کریں, ہونی چاہیے, اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے, بالکل ہونی چاہیے. تو کوئی بات آگے بڑھی نہیں جو اسپیکر صاحب کے گھر افسوس کرنے جب گئے اس کے بعد کوئی بائی لیٹرل کوئی انگیجمنٹ نہیں؟ ابھی تک بائی لیٹرل انگیجمنٹ نہیں ہوئی. اس کے بعد خان صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ چونکہ آ گئی تو فرینکلی آئی ول بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ, آئی تھنک اٹ واز اے کاشن. اور ان کی طرف سے جب اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو پھر دن تمام لوگ ہیں. آج ہماری میٹنگ ہے لیٹر ٹو نائٹ پولیٹیکل کمیٹی کی, اس میں یہ معاملہ کل نہیں ہو سکی کیونکہ اس میں ہمارے چیئرمین صاحب جو تھے وہ سوات گئے ہوئے تھے لیو آف ایبسنس لے کے نیشنل اسمبلی سے, اور سیکرٹری جنرل صاحب بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتے تھے بیکاز آف ادر انگیجمنٹس جو ان کی تھیں. تو اس لیے آج وہ میٹنگ 10 بجے ہو رہی ہے. تو وہ دونوں فزیکلی یہاں ہوں گے؟ نہیں, فزیکلی تو میرا خیال ہے ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب سب جو اس وقت پشاور میں ہیں, تو کیونکہ کل کا وہاں ایک فنکشن ہے آپ کو پتہ ہے جو شہیدوں کا جو ایک دن منایا جا رہا ہے, تو تمام لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں پشاور. میں یہی ہوں گا اور بہت سارے اور لوگ ہیں جو بیسیکلی تو اٹس اے زوم میٹنگ, فزیکل میٹنگ نہیں ہوتی ہے, سو زوم میٹنگ ہی ہوتی ہے, تو زوم کے ذریعے وہ جوائن کر لیں گے, وہاں سے جوائن کر لیں گے. سو ہماری میٹنگ آج ہوگی, اس میں ڈیفینیٹلی یہ ڈسکشن ہوگی اور لائحہ عمل طے کیا جائے گا کہ آئندہ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. بیکاز آئی تھنک یہ اپرچونیٹی بار بار نہیں آتی, کیونکہ خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے کہ جی 14 تاریخ تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس, وہ تو کل ہے, اور ایک دن اور ہے 15 کو پھر ہم آگے کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کریں گے, جس میں کہ سول نافرمانی کی تحریک بھی آن دا کارڈس ہے اس وقت تک. تو میرا خیال ہے کہ اس موقع کو فائدہ اٹھانا چاہیے دونوں طرف, ہمیں بھی اور ان کو بھی, اور جتنی بھی ایفرٹ کر سکتے ہیں کر کے, میوچلی ایفرٹ کر کے, آئی تھنک ایک انیشیٹ کرنا چاہیے ایک پروسیس آف نیگوسیشنز تاکہ معاملات جو ہے آگے بڑھ سکیں. دیکھیں نا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے تو بہت شکایات ہیں. سنیے رانا صاحب نے کل ہمارے شو میں کیا کہا نیشنز پہ. اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک طرف انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے, بس بن گئی ہے, اور اس کمیٹی نے ابھی تک گورنمنٹ سے یا پرائم منسٹر سے رابطہ تو دور کی بات, انہوں نے اسپیکر صاحب سے بھی رابطہ نہیں کیا جو کہ کامن جو ہے وہ آفس ہے. ڈیو ریسپیکٹ ٹو رانا صاحب, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, یہ حقیقت پر مبنی ہے. میں نے آپ کو کہا 2 میٹنگز ہوئی ہیں ان کے ساتھ, وہ کنڈولنس تھی, سارا کچھ تھا, لیکن بات چیت ہوئی تھی. نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر آپ عمر ایوب کی تقریر سن لیجیے, اس میں بھی اس نے لیکن جو آپ فرما رہے ہیں کہ نیگوسیشنز پر بات ہوئی, آپ نے کہا تعزیتی میٹنگ تھی, تو لیکن آپ کے تو کمیٹی کے جو ایک ممبر ہیں انہوں نے تو اس سے صاف انکار کیا. سنیے گا کہ اسد کیسر صاحب. ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں, کل سی میڈیا میں چل رہا ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہو رہی ہے, کوئی مذاکرات ہو رہی ہے, اور میرا حوالہ کیا جا رہا ہے کہ اسپیکر صاحب کے ساتھ میری اس قسم کی ڈسکشن ہوئی ہے. میں صرف اسپیکر صاحب کے پاس اس کے گھر فاتحہ کے لیے گیا تھا, وہ ہماری کوئی ڈائلاگ کوئی مذاکرات نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات شروع نہیں ہوئی, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کی بات بھی کوئی نہیں ہوئی. تو پھر یہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے نا جی. یہ ایک کانٹیکسٹ ہے اس کا, میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اسد کیسر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کانٹیکسٹ ہے, وہ اسٹیٹمنٹس جو کہ حکومتی طرف سے آئیں ہمیں, جو کہ کرٹیکل تھیں پی ٹی آئی کی, کہ جی یہ لوگ تو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں, کوئی انہوں نے نہیں کر رہا, اور یہ کہ اب ہمارے در کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں مذاکرات کی. اور یہ پرسوں اور کل, میں پرسوں بھی 5 پروگرام میں تھا, کل 4 پروگرام میں تھا, اور یہی چیز چل رہی تھی ساری کہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھیک مانگ رہے ہیں, تو آپ نے کیوں اپنا سٹانس بدلا ہے. سو اس کانٹیکسٹ میں اسد کیسر صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ فارمل مذاکرات نہیں شروع ہوئے. جی رؤف حسن صاحب, یہ مجھے لگتا ہے, اور آپ کی میری اس پر ہمارے متعدد پروگرام ہوئے اسی بات پہ, کہ آپ کی اگر ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہوتی ہے تو یقینی طور پہ دوسری طرف سے تو اپنا جو بھی ان کا سٹانس ہے اور جو بھی ان کا اپروچ ہے اس کو تو دل پش اٹ فارورڈ.
تو وہ تو کہیں گے حکومت کی طرف سے کہ جی وہ کچھ نہیں ان کے پاس اور یہ بھیک مانگ رہے ہیں یا واٹ ایور. لیکن جب آپ فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے تو فارملی یہ نہ کہیں کہ ہم نے ہوا میں بات کی, ہم نے تو اسپیکر صاحب سے بھی جا کے بات کی, تو دین وائی بیک آف فرام دس. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ. کیونکہ پھر یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی ہم گئے تھے, بالکل ہم نے انہیں مطلع کر دیا تھا, اس میں جب ہم افسوس کرنے گئے ہیں مطلع کیا کہ بھی کمیٹی ہے, لیکن ہم نے میں ہمیشہ آپ سے بات ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی قدم اٹھاتی ہے پھر رد عمل آتا ہے, ہر قسم کا آتا ہے, آپ کی پارٹی کے اندر سے آتا ہے, آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی آتا ہے کہ کیوں بات کریں جی لیٹ گئی ہو. دوسری طرف سے حکومت بھی کہتی ہے جی نہیں یہ کیا, یہ تو اتنے ویک ہیں لوگ, یہ تو وائی دس complete then backing off, if you know what I mean. آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی دیکھ, خان صاحب کی انسٹرکشنز کے بعد, کمیٹی بننے کے بعد, جب یہ اسپیکر صاحب کے ساتھ 2 ڈیلیگیشنز کی میٹنگز ہوئی, تو اس کے بعد ہم امید لگا کے بیٹھے تھے کہ بات شروع ہو جائے گی, وہ اپنی کمیٹی تشکیل دے دیں گے اور وہ انگیجمنٹ ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد پروپیگنڈا شروع ہو گیا. لیکن اگر وہ کہیں, دیکھیں نا, مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی کمیٹی آپ نے بنائی ہے فار نیگوسیشنز, تو آپ کمیونیکیٹ کر دیں whether in writing to the speaker or to whoever you consider کہ جی ایک کمیٹی بنی ہے, now in writing we are ready. آپ تو ان چیزوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج کیا ہے, کوئی آپ ویک تو نہیں ہو جائیں گے. کم از کم اس طرف سے جو بات آ رہی ہے وہ تو پھر بات رہ جاتی, کیونکہ شروع دن اب رانا صاحب نے تو یہ کہا نا کہ جی انہوں نے تو کچھ ہمیں کنوے نہیں کیا, اور اسد کیسر صاحب یہی کر رہے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ معاملات اتنے بڑے ہیں لیکن بڑی چھوٹی باتوں میں پھنس جاتے ہیں. نہیں, وہ آپ کا کہنا شاید اپنی جگہ درست ہو, لیکن وہ کنٹیکسچلائز کرنے کی بات ہے. اسد کیسر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو کنٹیکسچلائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب اس کے بعد خان صاحب کی جب وہ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے نا, تو وہ سب ہر کوئی بندہ جو ہے نا وہ یو نو وہ الرٹ ہو گیا کہ جی میں نے کوئی غلط اسٹیپ نہیں اٹھانا. جی میں سمجھ رہی ہوں. تو یہ کہ اگر اجازت دیں خان صاحب سے ملاقات کر کے ہماری ایک ٹیم جا سکتی ہے. وہ پرابلم تو بہت سارے ہیں نا ہمارے لیے, جو وقت ضائع ہو جاتا ہے. خان صاحب سے جا کے ہماری میرا خیال ہے کہ آج بھی ڈسکس ہوگا اس کمیٹی کی میٹنگ میں, جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے, تو اس میں جا کے خان صاحب سے فردر ڈائریکشنز جو لینے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ بتا دیجئے. لیکن جہاں تک میں آپ سے یہ کنفرم کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ مذاکرات کی آفر آج بھی ٹیبل کے اوپر موجود ہے, وہ ہم نے بیک آف نہیں ہے, اس سے نہیں بیک آف. یہ اب اس کا جو ایک طریقہ کار ہے, شاید اس کے اوپر کچھ بات ہو جائے, فردر بات چیت ہو جائے تو اس کو طے کر لیا جائے. تو کیونکہ آپ لوگوں کے مذاکرات کے حوالے سے اور بہت سی اہم معاملات کے حوالے سے ہمیں لگتا یہ ہے کہ جو سیاق و سباق ہے, جو کانٹیکسٹ ہے, اس میں اتنا کچھ ہوتا ہے کہ جو سبسٹنس ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے بار بار, اور مذاکرات کے حوالے سے یہ بار بار ہوتا ہے. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کنٹیکسچلائز کریں, اور کانٹیکسٹ میں آپ نے عمران خان صاحب کی بات بھی کر دی, یہ بھی